کتنا خوش قسمت ہوگا وہ انسان جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ میں اور آپ مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرنے والے تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے والے قربانیوں پہ جاتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، جہاد کرنے والے جہاد کرتے ہیں، ہر قسم کی مشقتیں برداشت کرتے ہیں، اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگ جائے۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، آج آپ کے سامنے چند علامات بیان کروں گا کہ جس سے پتہ چل جائے کہ میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں وہ خوش قسمت ہوئے انسان، تو کہتا ہے نا فلاں عہدے والا مجھ سے محبت کرتا ہے، تو کہتا ہے نا کہ فلاں آدمی جس سے بات کرنے کے لیے تم ترستے ہو وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، فلاں کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے تم ترستے ہو وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، فلاں عہدے دار ہے، فلاں عزت والا ہے، فلاں مقام والا ہے، فلاں مشہور انسان ہے، بڑا دنیا دار ہے، بڑا دیندار ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو بڑے فخر سے کہتا ہے، تو بڑے فخر سے کہتا ہے، وہ بڑے فخر سے تو کہتے ہیں نا مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں بتاتا ہوں مجھ سے میرا رب محبت کرتا ہے۔ کون سی ذات مجھ سے محبت کرتی ہے؟ وہ رب محبت کرتا ہے جو دونوں جہانوں کا بادشاہ ہے۔ تو کہتا ہے عہدے والا محبت کرتا ہے، میرا وہ رب ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہے گا بادشاہی دے گا، جسے چاہے گا بادشاہی دے گا۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت کے نقشوں میں ذلیل کرنے والا، ذلت کے نقشوں میں عزت دینے والا، وہ رب مجھ سے محبت کرتا ہے۔ کون محبت کرتا ہے؟ یا من لا تراہ العیون، جس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ ولا تخالطہ السنون، گمان کرنے والے اس کے بارے میں گمان نہیں کر سکتے۔ ولا یصفہ الواصفون، تعریف کرنے والے اس کی تعریف نہیں کر سکتے۔ ولا تغیرہ الحوادث، حوادثات زمانہ سے وہ بدلتا نہیں۔ ولا یخشى الدوائر، گردش زمانہ سے وہ گھبراتا نہیں۔ یعلم مثاقیل الجبال، پہاڑوں کے اوزان کو وہ جانتا ہے۔ ومکائل البحار، سمندروں کی پیمائش کو وہ جانتا ہے۔ وعدد قطر الامطار، بارش کے قطروں کی تعداد کو وہ جانتا ہے۔ وعدد ما اسلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار، ان چیزوں کو وہ جانتا ہے جن کو پر رات اپنی تاریکی چھاتی ہے، ان چیزوں کو وہ جانتا ہے جن کو بدن اجالا ڈالتا ہے۔ لا تواری منہ سماء سماء، ایک آسمان دوسرے آسمان کو چھپا نہیں سکتا۔ ولا ارض ارضا، ایک زمین دوسرے زمین کو چھپا نہیں سکتی۔ ولا بحر ما فی قارہ، سمندروں کی تہوں کے اندر ہے اس کو بھی وہ رب جانتا ہے۔ ولا جبل ما فی وعرہ، پہاڑوں کے غاروں کے اندر ہے اس کو بھی وہ رب جانتا ہے۔ وہ رب مجھ سے محبت کرتا ہے۔ آپ میں بتاتا ہوں کون مجھ سے محبت کرتا ہے، کون مجھ سے محبت کرتا ہے؟ وہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور اس کے محبت کی علامات ہیں، چند علامتیں ہیں۔ کیسے پتہ چلے گا میں اللہ کا محبوب ہوں؟ کیسے پتہ چلے گا؟ علماء کرام نے قرآن اور احادیث سے نچوڑ نکالا ہے۔ قرآن کی آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے، احادیث کے شان ورود کو سامنے رکھتے ہوئے، حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے سامنے بیان کیا ہمارے سامنے کہ جس انسان کے اندر یہ علامات ہیں تو سمجھ لے کہ وہ انسان اللہ کا محبوب بندہ ہے، سمجھ لے وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ پہلی علامت یہ ہے کہ اگر اذان ہونے کے بعد جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اذان ہونے کے بعد فوراً مسجد کی طرف رجحان ہو جاتا ہے کہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو چکی ہیں، آج مسجد کے ممبر و محراب سے آواز آ چکی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اگر میں دکانداری کے اندر مشغول ہوں، کھیتی باڑی میں مشغول ہوں، دوستوں کے ساتھ ہوں، کھیل کے اندر ہوں، دنیا کے جس شعبے کے اندر ہوں، اگر میں سب کو پھینک کے مسجد کے اندر آ کے جماعت سے نماز پڑھنے والا ہوں تو واقعی میرے دل میں اللہ کی محبت ہے، اور وہ رب مجھ سے محبت کرتا ہے جس نے دنیا کے مشاغل سے مجھے نکال کر مسجد میں آ کے پہلی صف میں کھڑا کیا ہے۔ تو سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ میں نماز کا اہتمام کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ گرمیوں کی راتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی راتیں ہیں، رات سوتے سوتے 11-12 ہو جاتے ہیں، صبح 4 بجے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوتا ہے ایک دم یہ اٹھ جاتا ہے، وضو کر کے مسجد میں نماز کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ گویا اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، گویا کہ اللہ اس سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ اس سے محبت کرنے والے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو اور دوستو، آج ہم کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کامیاب وہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، عہدہ ہے، گاڑی ہے، بنگلے ہیں، آگے پیچھے لوگ ہیں، واہ واہ کے نعرے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ کامیاب نہیں ہے، یہ مہلت ہے، مہلت ہے، یہ اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، یہ کامیابی نہیں۔ کامیابی یہ ہے، محبت کی علامات میں پہلی علامت یہ ہے کہ نماز کے اہتمام کر رہا ہے، دیندار ہے یا نہیں ہے، نماز کے اہتمام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ ہم دیکھیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے نعرے تو ہے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، کیا میرے دل میں اس رب کی محبت ہے یا نہیں؟ کیا اس رب کی محبت میرے دل کے اندر ہے یا نہیں؟
میری تو بڑی چاہتے ہیں، بڑی خواہشات ہیں، لیکن اب میں نے دیکھنا یہ ہے کہ میرے دل میں اس رب کی محبت کتنی ہے، میں نماز کے اہتمام کتنا کرتا ہوں۔ دوسرے طور پہ دوسری علامت نشانی یہ ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کتنی کرتا ہوں، میں قرآن کی کتنی تلاوت کرتا ہوں۔ 5 گھنٹے موبائل استعمال کرنے کا میرے پاس ٹائم ہے، کرکٹ کھیلنے کا ٹائم میرے پاس ہے، دوستوں کی مجلسوں میں بیٹھنے کا ٹائم میرے پاس ہے، دنیا کے کام کاج کا ٹائم میرے پاس ہے، لیکن اللہ کا کلام کھول کے پڑھنے کا ٹائم میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ میری بات نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ رب چاہتے نہیں ہے یہ مجھ سے باتیں کریں۔ تبھی علماء فرماتے ہیں اگر رب سے باتیں کرنا چاہتے ہو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ، چاہتے ہو کہ رب ہم سے باتیں کرے تو اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھنا شروع کر دو، اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھنا شروع کر دو۔ کہا دوسری علامت یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہو۔ ہم دیکھیں بھائی ایک مہینہ گزر جاتا ہے، ہفتہ گزر جاتا ہے، قرآن کھولنے کی نوبت نہیں ہوتی۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو اللہ روزانہ قرآن کھول کے قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ روزانہ کم از کم ایک پارہ پڑھنا تو ہر انسان کے لیے، ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے۔ ہم اگر یاسین پڑھ لیں تو اس میں بھی ہم بڑا ناز کرتے ہیں کہ میں نے یاسین پڑھ لی۔ بھائی صرف یاسین پہ اکتفا نہ کریں، کم از کم ایک پارہ نہیں ہے تو آدھے پارے سے ابتدا کر لیں، لیکن کم از کم ایک پارے کے اوپر اپنے آپ کو لے کر آئیں کہ ہم ہر چیز کے لیے ٹائم نکال سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کے لیے ٹائم کیوں نہیں نکال سکتے؟ اگر میں اور آپ قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے تو اس غلط فہمی کے اندر، خوش فہمی کے اندر مبتلا نہ ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کی دوسری علامت یہ ہے کہ اللہ اس کو قرآن کھولنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ کہا اللہ کی تیسری علامت، اللہ کی محبت کی تیسری علامت یہ ہے اللہ اس کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہاتھ میں تسبیح ہو یا اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہو۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے۔ دیکھیں نا ہم دنیا کی باتیں کرتے ہیں، مجلسوں میں بیٹھے ہیں، گھنٹہ گپو لگاتے رہتے ہیں، بھائی جس مجلس کے اندر اللہ کا ذکر نہ ہو قیامت کے دن اس مجلس کا حساب اللہ کو دینا پڑے گا۔ جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے اس مجلس کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے ہر وقت اللہ کے ذکر کے اللہ اکبر اللہ اکبر، درود شریف کی کثرت ہو، استغفار کی کثرت ہو۔ درود شریف کے تو ہزاروں فضائل آئے ہوئے ہیں۔ درود شریف وہ عبادت ہے، فرمایا اگر ریاکاری کے طور پہ بھی کرو گے اللہ پھر بھی اس کو قبول کریں گے۔ کہا درود شریف وہ عبادت ہے کہ جس عمل کے شروع اور آخر میں درود شریف پڑھا جاتا ہے اللہ اس عمل کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہر وقت کثرت کے ساتھ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الکریم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، اس طرح مختلف قسم کے درود پڑھا کریں۔ خاص طور پہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد جو درود شریف پڑھنے کی فضیلت ہے 80 مرتبہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد جو انسان یہ والا درود پڑھے گا اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، فرمایا اللہ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ آج جمعے کا دن ہے، عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کے اس درود شریف کو پڑھا کریں۔ تو کثرت کے ساتھ ذکر، فضول لیانی باتوں کے اندر، غیبتوں کے اندر، سیاسی بحثوں کے اندر، ان چیزوں میں اپنے آپ کو، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ اب دیکھیں کہ میری زبان کس چیز میں استعمال ہوتی ہے، میری زبان سے کیا جملے نکلتے ہیں، میری زبان سے کیا کلمات نکلتے ہیں، اس لیے کثرت کے ساتھ ذکر کا اہتمام کرنا۔ کہا تیسری علامت کیا ہے کہ اللہ کا ذکر یہ کثرت سے کر رہا ہو۔ کہا چوتھی علامت کیا ہے کہ اللہ اس کو تہجد کی نماز کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کی قسم بہت خوش قسمت ہے، بہت خوش قسمت ہے جو انسان تہجد کے اہتمام کرتا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، مر جانا ہے، اللہ کے پاس چلے جانا ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، تھوڑے بہت اعمال کر لیں۔ دن کو کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنے گناہ ہوتے ہیں، انجانے جان کے بھی ہوتے ہیں، انجانے میں بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، غفلت کی زندگی گزرتی ہے، کب موت آ جائے، کب زندگی کا سورج غروب ہو جائے۔ اس لیے جو انسان تہجد کے نماز کے اہتمام کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، گویا کہ اس کی اللہ سے دوستی لگی ہوئی ہے، کیونکہ وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے نا تہجد کا، سارے لوگ سوئے ہوتے ہیں، سارے لوگ مزے کے اندر ہوتے ہیں، سوئے ہوتے ہیں، اور اللہ آسمان دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ حل من مستغفر، پہلا اعلان ہوتا ہے اللہ آسمان دنیا میں، جو آسمان 7 آسمان ہے نا اوپر نیچے، جو آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے اللہ کی ذات حدیث کے اندر آتی ہے، یہاں پہ تشریف لے آتے ہیں۔ پھر اللہ اعلان فرماتے ہیں حل من مستغفر، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا، کوئی ہے معافی مانگنے والا،
کوئی اپنی گناہوں کی گٹری لے کے آنے والا ہے، کوئی ندامت کے آنسو آنے والا ہے، آ جائے میرے در کے اوپر، آ جائے میرے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ میں معافی کے لیے آ چکا ہوں، میں دن اور رات کے سارے گناہ، زمین سے لے کے آسمان تک سارے کے سارے خلاق کو گناہ سے بھر دے۔ اے میرے بندے، آ جا تہجد کے ٹائم میرے در پہ آ جا میرے سامنے سجدہ ریز ہو جا۔ ایک ندامت کے آنکھ کے اندر ایک ندامت کا آنسو کا قطرہ لے کر آ، میری عزت اور جلال کی قسم میں سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ حل من مستغفر، کوئی ہے معافی مانگنے والا؟ ہم صرف گناہوں پہ گناہ کرتے ہیں، معافی مانگتے نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں معاف کر دے رب، تو تہجد کے وقت اس رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تہجد کے وقت اس رب کے سامنے کھڑے ہونا سیکھ لیں۔ اور دوسرا حل من مستغرق، کوئی ہے رزق طلب کرنے والا؟ ہم رزق کہاں تلاش کرتے ہیں؟ دکان کے اندر، تجارت کے اندر، کھیتی باڑی کے اندر، کارخانوں کے اندر، گاڑیوں کے اندر، فیکٹریوں کے اندر، ملازمت کے اندر ہمارے رزق کی تلاش یہاں ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ، وضو کر، سجدے کے اندر جا، 2 رکعت پڑھ، اس کے بعد ہاتھ دھا، اے اللہ میری فلاں ضرورت ہے، اے اللہ میرے گھر کی ضرورت ہے، اے اللہ میری گاڑی کی ضرورت ہے، اے اللہ تیرے ہاں 100 روپیہ 1000 روپیہ برابر ہے، فلاں چیز کا ریٹ اتنا ہو گیا، فلاں ریٹ اتنا ہو گیا۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، جو رب 1000 روپے میں کھلا رہا تھا، اگر آج وہی 1000 والی چیز 5000 کی ہو چکی ہے، اس رب کے لیے 1000 اور 5000 برابر ہے۔ اس رب سے مانگے نا، مالداروں کے در پہ جانا، حکومت والوں کے در پہ جانا، حکومت سے مطالبے کرنا، جلوس نکالنا کہ فلاں چیز مہنگی ہوگی، فلاں مہنگی ہوگی۔ بھائی جیسے اعمال کرو گے ایسے اللہ کی طرف سے احکام آ جائیں گے۔ معراج کے سفر پہ اللہ کے نبی جب جا رہے تھے نا، حضرت جبریل ساتھ تھے، براق کے اوپر اللہ کے نبی سوار ہیں، سفر ہو رہا ہے، 2 دروازے آسمان کے دیکھے، کہا جبریل یہ کیا ہے؟ کچھ چیز اوپر جا رہی ہے، کچھ نیچے آ رہی ہے۔ کہا یہ لوگوں کے اعمال اوپر جا رہے ہیں، جس قسم کے اعمال کرتے ہیں آپ کو جو نظر آ رہے ہیں ادھر سے جا رہے ہیں۔ کہا وہ آج اتر کیا رہا ہے؟ کہا یہ وہاں سے احکام آ رہے ہیں، آج فلاں چیز کا ریٹ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ آسمانوں سے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ تو جیسے انسان ہوتے ہیں ایسے اللہ حکمران مسلط کر دیتے ہیں، جیسے ہم ہوں گے ایسے ہمارے حکمران ہو جائیں گے۔ ہم کیا ایسی فسق و فجور کی زندگی گزرے؟ اور حاکم وقت اگر وقت کا جنید بغدادی آ کے بٹھا دیں، وقت کا بایزید بستامی آ کے بٹھا دیں، بہت بڑا دیندار متقی پرہیزگار کے بھی ہماری حکمرانی کرنے لگ جائے، جب تک ہم خود ٹھیک نہیں ہوں گے اس وقت تک حالات نہیں بدل سکتے۔ اس لیے تہجد کا اہتمام کریں۔ تہجد کی نماز کا وقت ہو، تہجد کی نماز اس وقت، تہجد کے وقت اپنے آپ کو پابند کریں، نماز سے اذانوں سے آدھا گھنٹہ پہلے آ جائیں، مسجد کے اندر آ جائیں، اللہ کے سامنے سجدے کے اندر گر جائیں، اللہ کے سامنے روئیں دھوئیں۔ دیکھیں اللہ کیسے حالات بدلتے ہیں، اللہ کیسے مسائل بدلتے ہیں۔ تو اس لیے کہا کہ چوتھی علامت کیا ہے کہ تہجد کی نماز کا اہتمام کریں۔ کہا 5ویں عبادت، 5ویں علامت یہ ہے کہ عبادت کے اندر لذت محسوس ہو جائے، عبادت کے اندر لذت محسوس ہو جائے، عبادت کرتے ہوئے سکون محسوس ہو۔ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی، دل لگا ہوا ہے نماز کے اندر کہ بھائی اس کے نماز کے اندر علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے صفت الصفا کے اندر واقعہ نقل کیا ہے کہ ذوالنون مصری رحمہ اللہ کا، وہ فرماتے ہیں صحرا کے اندر تھا، کیا دیکھتا ہوں ایک لڑکی ہے ایک درخت کے نیچے کھڑی ہے، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر رہی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں۔ ذوالنون مصری کہتے ہیں میں اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا، میں اس کی آہ و بکا سنتا رہا، اس کے رونے کی آوازیں میرے کانوں میں پڑتی رہی اور اس کے قرآن کی تلاوت کی آوازیں میرے کانوں میں پڑتی رہی۔ جہنم کی ایک آیت قرآن کے اندر جہنم کی متعلق ایک آیت تھی، کہا جب اس عورت اس پہ پہنچی وہ لڑکی اور ایک چیخ لگائی، وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ ذوالنون مصری کہتے ہیں میں بڑا حیران ہو گیا، اسی اسنا میں دیکھتا ہوں سامنے سے ایک عورت بھاگتی ہوئی آتی ہے، اس کے اوپر چادر پڑی ہوئی ہے، بھاگتے بھاگتے آ کے میرے پاس کھڑی ہوگی۔ کہا ذوالنون مصری کیا دیکھا ہے؟ میں نے کہا میں عجیب حاجت دیکھ رہا ہوں، یہ لڑکی ہے، اس نے نماز شروع کی ہے، پھر اس نے قرآن کی تلاوت شروع کی ہے، رونا شروع کیا ہے، پھر جہنم کے متعلق فلاں آیتیں پڑھتے پڑھتے وہیں چیخ لگا کے یہ گر گئی ہے، میں حیران ہو چکا ہوں۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں اس کی ماں ہوں۔ کہا 20 سال سے اس کا یہ معمول ہے ذوالنون مصری، لیکن آج اللہ کی محبت کے اندر اس نے اپنی جان بھی قربان کر دی۔ 20 سال سے اس کا یہ معمول ہے، یوں ہی تلاوت کرتی ہے، یوں ہی نماز کے اندر کھڑی ہوتی ہے، یوں ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، یوں ہی رونا اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ کہا 20 سال ہو چکے ہیں، لیکن آج اللہ کی محبت کے اندر اتنی ڈوب گئی تھی اور جہنم کی خوف اتنا غالب ہو چکا تھا کہ آج اپنی جان بھی اللہ کے نام پہ قربان کر دی۔ تو عبادت کے اندر لذت محسوس ہو۔ آج ہم تھوڑی نماز لمبی ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، مشکل ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ایمان کمزور ہے، اللہ کی محبت کمزور ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، ہم اللہ سے تعلق بنائیں، اللہ رب العزت سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ ہم دیکھیں ہمارے دل کی دنیا کیسے بدل جائے گی، کیسے بدل جائے گی۔ سارے کے سارے حالات درست ہو جائیں گے، ساری پریشانیاں درست ہو جائیں گے، حتیٰ کہ دشمن نقصان دینے والی چیز بھی نفع دینے والی بن جائے گی جب ہم اللہ سے صلح کر لیں گے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اسی کتاب کے اندر صفت الصفا کے اندر واقعہ نقل کیا ہے، عبد الواحد بن زید رحمہ اللہ کا واقعہ۔
یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحرا سے گزر رہا تھا تو عجیب منظر دیکھتا ہوں، بیٹھ جاؤ سامنے، عجیب منظر دیکھتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں کہ بکریاں اور بھیڑیے ہمیشہ مخالف، بھیڑیے بکریوں کا نقصان کرتے ہیں، ان پہ حملہ کرتے ہیں۔ کہا میں عجیب منظر دیکھتا ہوں، بکریاں بھی ہیں بھیڑیے بھی ہیں اور آپس میں دونوں مل کے چل رہے ہیں، اور بھیڑیے جو ہیں وہ بکریوں کی حفاظت کر رہے ہیں کہ بکری دائیں بائیں بھاگتی ہے تو یہ بھیڑیا جا کے اس کو اس طرف سے لے کے آتا ہے۔ تو عبد الواحد بن زید فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہو گیا، میں جیسے قریب کیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ پاس ایک عورت ہے، حضرت میمونہ سودا رحمہ اللہ، یہ بہت اللہ کی ولی عورت گزری ہے، یہ بکریوں کے پاس ان کی نگرانی میں ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب میں ان کے پاس گیا تو میں نے ان سے کہا کہ یہ عجیب ماجرا دیکھ رہا ہوں، بکریاں بھی ہیں بھیڑیے بھی ہیں، آپس میں صلح کب سے ہوگی ہے؟ کہا ایک ہی جواب دیا، کہا انی اصلحت بینی و بین اللہ، کہا جب سے میں نے اللہ اور اپنے درمیان میں نے صلح کر دی، جب میمونہ نے اللہ سے صلح کر دی، اللہ نے بھیڑیوں اور بکریوں کے درمیان صلح کر دی ہے، اب مجھے چرانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بھیڑیے میرے ساتھ آ جاتے ہیں، میں درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ جاتا ہوں، یہ بھیڑیے جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے جتنی بکریاں ہیں ان سب کی حفاظت یہ بھیڑیے کرتے ہیں، یہ بھیڑیے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستوں میں بات کر رہا تھا کہ اللہ سے تعلق اور صلح ہوگی، اللہ رب العزت دشمن کو بھی اس کا سجن بنا دیں گے، نقصان دینے والی چیزیں اللہ وہ بھی فائدہ مند اس کو بنا دیں گے۔ تو کیا کہا انی اصلحت بینی و بین اللہ، جب سے میمونہ نے اللہ سے صلح کر دی ہے، اللہ نے اس کے ماتحت جتنی چیزیں ہیں اللہ نے ان کے درمیان صلح کر دی ہے۔ تو کہا کہ چھٹی علامت کیا ہے کہ اللہ کے نام پہ اللہ کی محبت پہ خرچ کرنا، اللہ کے نام پہ اللہ کی محبت کے اندر خرچ کرنا۔ آج میں اور آپ اپنی ذات پہ خرچ کرنے کو سعادت سمجھتے ہیں، اپنی ذات پہ خرچ کرنے کو فخر کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نام پہ خرچ کرنا آ جائے تو ہم غریب بن جاتے ہیں، اللہ کے نام پہ خرچ آ جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ کہ اللہ کی محبت کی چھٹی علامت یہ ہے کہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنا۔ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اسی کتاب کے اندر صفت الصفا کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ مسلم بن یسار رحمہ اللہ کا، یہ فرماتے ہیں کہ میں حج کو جا رہا تھا، 10,000 درہم مجھے کسی نے دیے، کہا وہاں جا کے مدینہ کی گلیوں میں کوئی غریب دیکھنا اور وہاں جا کے یہ مدینہ میں یہ پیسے خرچ کر دینا۔ مسلم بن یسار رحمہ اللہ کہتے ہیں میں 10,000 درہم لے کر آیا، مدینہ میں کسی نے پوچھا کوئی یہاں غریب آدمی ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی پریشان حال ہے، کسی کو ضرورت ہے، مجھے 10,000 کسی نے دیے ہیں خرچ کرنے کے لیے۔ کہاں وہ فلاں گلی کے اندر جائیں، فلاں دروازہ ہے دستک دیں، وہ بہت غریب ہے، بہت حالات کے اندر ہے، وہاں ایک عورت رہتی ہے، جا کے اس کو دے دیں۔ مسلم بن یسار رحمہ اللہ کہتے ہیں وہاں گیا، دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ من دق الباب، دروازے پہ دستک کس نے دی؟ مسلم بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں ہوں، بتایا کہ میں حج کے لیے آ رہا تھا، 10,000 درہم کسی نے دیے تھے، وہ دینے کے لیے آیا، آپ کے بارے میں کسی نے بتایا کہ آپ کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ یہ 10,000 روپیہ لے لیں اور قبول کر دیں۔ کہا اس عورت نے اندر سے آواز دی، مجھ سے زیادہ صاف والی گلی کے اندر فلاں نمبر کا گھر ہے، مجھ سے زیادہ وہ عورت غریب ہے، بیوہ ہے، اس کا شوہر بھی نہیں ہے، بچے یتیم ہیں، یہ پیسے جا کے اس کو دے دو۔ یہ کہتے ہیں مسلم بن یسار مجھے بڑی حیرت ہوئی، 10,000 درہم کوئی معنی رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں میں وہاں سے خیر اس گلی میں چلا گیا، وہاں جا کے دروازے پہ دستک دی، پھر کہا من دق الباب، کون ہے دروازے پہ؟ میں نے کہا سارا واقعہ سنایا، ایسے میں آیا تھا اور مجھے ساتھ گلی میں عورت کا بتایا، وہاں کیا انہوں نے آپ کے گھر کے بتایا کہ آپ بیوہ عورت ہیں، آپ کے بچے یتیم ہیں، یہ میں 10,000 درہم لے کر آیا ہوں، خدا رحم کو قبول کر دو، کسی نے دیے تھے۔ کہا اس عورت کی آنکھوں میں جیسے آنسو رونے کی آواز کے اندر اس نے آواز دی، اس نے کہا بالکل محتاج ہوں، شوہر نہیں ہے، غریب ہوں، کئی دن ہو گئے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ملا، لیکن مسلم بن یسار میں غریب ہوں لیکن وہ عورت جس نے آپ کو بھیجے وہ مجھ سے بھی زیادہ غریب ہے، آپ ایسا کریں آدھے پیسے مجھے دے دیں، آدھے جا کے اس عورت کو دیں گے، وہ بھی غریب ہے۔ تو مسلم بن یسار کہتے ہیں خیر میں نے 500 اس کو دے دیے، 500 جا کے اس عورت دوسرے کو دے دیے، دے کے تو میں آ گیا، لیکن میرے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، یار اس دور کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اپنے گھر کے حالات کیسے ہیں، کس قسم کے حالات کے اندر محتاجی کی زندگی گزر رہی ہے، پھر بھی اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں۔ تو یہ تو وہی صحابہ والی صفات تھی نا، صحابہ خود کچھ بھی نہیں ہے، جنگ کا موقع ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پانی لے کے جاتا ہے، جا کے اپنے بھتیجے کی تلاش کے اندر گیا، جا کے دیکھا بھتیجا شہید ہونے کے قریب ہے، زخمی حالت میں پڑا ہے، جا کے پانی پیش کیا، ساتھ دوسرے صحابی رسول ہیں، وہاں سے آہ کی آواز آئی، کہا پانی اس کو پیش کر دو، یہ صحابی رسول کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا، پاس دوسرے صحابی شہید پڑے ہوئے تھے، آہ کی آواز آئی، شہادت کے قریب ہیں، مرنے کے قریب ہیں، مجھے اشارہ دیا اس کے پاس چلے جاؤ، کہا وہاں جا کے دیکھتا ہوں وہ بھی شہید ہو چکے ہیں، دوسرے کے پاس آتا ہوں یہ بھی شہید ہو چکے ہیں، اپنے بھتیجے کے پاس آتا ہوں شہید ہو گئے، تینوں کے تینوں شہید ہو گئے، لیکن حلق سے ایک قطرہ پانی کا نیچے نہیں کہا مجھے تو صحابہ کی زندگی یاد آ گئی۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اس دور کے اندر آج کے دور میں ایسے لوگ موجود ہیں، میں اور آپ اپنے بچے کے کپڑے پھٹے ہوئے نظر آتے ہیں، دوسرے کے بچے کے پھٹے کپڑے ہو نا، کوئی مانگنے آ جائے بتا دے کہ بچے کے کپڑے پھٹے ہیں تو صحابہ کے واقعات سناتے ہیں، بھائی پیوند لگا لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے کپڑوں کے اندر 17 پیوند تھے، اپنے بچوں کا فاقہ نظر آتا ہے، کوئی اور آ جائے تو اس کو مشورہ دیتے ہیں، جوان آدمی ہو جا کے مزدوری کیوں نہیں کرتے،
اپنے بچوں کی غربت نظر آتی ہے، اپنے بچوں کی پریشانی لگتی ہے، اپنے بچوں کے چپل پھٹے ہوئے نظر آتے ہیں، کسی غریب کے بچے کے چپل پھٹے ہوں تو ہم مشورے دیتے ہیں، کسی غریب کی پریشانی پہ ہم اس کو مشورے دیتے ہیں، ہم اس سے تعاون نہیں کرتے۔ تو اللہ کے نام پہ خرچ کرنے آ جائے، جو انسان اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے اللہ رب العزت کے لیے غیب سے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ہم خرچ کرنا سیکھیں تو صحیح، اللہ کے نام پہ خرچ کرنا سیکھیں تو صحیح۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے الکبائر کے اندر واقعہ نقل کیا ہے نا، سید خاتون تھی، 4 اس کی بچیاں تھیں، کرائے کے گھر میں رہنے والی تھی، مالک کے مکان نے گھر سے نکال دیا، نکل جا دفع ہو جا، کرایہ دیتی نہیں ہوں، شوہر اس کا تھا نہیں، 4 اس کی بچیاں ہیں، خود بھی اللہ کے نبی کے خاندان سے تعلق رکھنے والی ہے۔ یہ 4 بچیوں کو لے کے اپنے سامان کو لے کے وہاں سے نکل گئی، چلتے چلتے دوسری بستی میں جا کے پہنچی، مسجد کے اندر جا کے چھت کے نیچے اپنی بچیوں کو سامان کے پاس بٹھایا کہ میں کسی سے رات رہنے کی جگہ مانگ کے آتی ہوں۔ کیا دیکھتی ہے، آگے جاتے ایک مالدار ہے، مسلمان ہے، دائیں بائیں گارڈ ہیں، دائیں بائیں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ کی محفل چل رہی ہے، رات کا وقت ہے، گپ شپ ہو رہی ہے، ساتھ کھانے پینے کا انتظام بھی ہے۔ یہ عورت جاتی ہے، اس مسلمان کے پاس جاتی ہے، کہا یتیم ہیں بچیاں، 4 یتیم بچیوں کی والدہ ہوں، سید خاتون ہوں، اللہ کے نبی کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہوں، لیکن حالات نے اتنا مجبور کر دیا ہے کہ مالک کے مکان نے نکال دیا، کرائے دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، صبح سے نکلے ہوئے ہیں، نہ ناشتہ کیا ہے، نہ دن کو کھانا کھایا ہے، رات کا وقت آ چکا ہے، بچیاں مسجد کے اندر چھت کے نیچے بیٹھی ہوئی ہیں۔ خدا را اگر اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے تو گھر کے نیچے رات رہنے کی جگہ دے دو، گھر کے چھت کے نیچے رات گزارنے کی ہمیں جگہ دے دو، اور مجھے تھوڑا بہت کھانے کا کچھ ہے۔ تو وہ مسلمان تکبر کے اندر تھا، پیسے کا تکبر تھا نا، مال کا تکبر بڑا سخت ہوتا ہے، عہدے کا تکبر بڑا سخت ہوتا ہے، علم کا تکبر بڑا سخت ہوتا ہے کہ میں تو بڑا عالم ہوں۔ یہ تکبر، علم کا تکبر انسان کو بہت مار دیتا ہے۔ جو انسان کہتا ہے میں بہت بڑا عالم ہوں، میں بہت بڑا خطیب ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اللہ کی قسم کہا سب سے پہلے جہنم کی آگ کا ایندھن بنانے والا یہ عالم دین ہوگا جو علم کے تکبر کے اندر ہوگا، اپنے آپ کو عالم اور بڑا مفتی اور بڑا اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والا ہوگا۔ وہ سخی ہوگا، مال خرچ کرتا تھا، اللہ کے دکھلاوے کے لیے کرتا تھا، کہا صرف جہنم میں نہیں ڈالیں گے، جہنم کا ایندھن بنائیں گے۔ کہا تیسرا شہید اللہ کے نام پہ جا کے قربان دینے والا، لیکن دکھلاوے کے لیے لوگ کہیں کہ بڑا بہادر تھا سب کچھ، کہا سب سے پہلے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ پیسے کے تکبر میں تھا، مال کے تکبر کے اندر تھا۔ اس سے کہا کیا دلیل ہے کہ تو سید ہے، کیا دلیل ہے تو غریب ہے، نکل جا دفع ہو جا۔ تو ہمارے پاس ہی مانگنے والے آ جاتے ہیں نا، تو میرے عزیز بھائی اور دوستوں، اگر کچھ بھی نہ ہونا 10 روپے یا 100 روپے نکال کے دیتے ہیں، آپ غریب نہیں ہوں گے۔ وہ جیسا کیسا بھی ہے، وہ جوان ہے، محتاج ہے، غریب ہے، یا وہ اس کی عادت ہے یا اس کا پیشہ ہے، جو بھی ہے آپ نکال کے دے دیں، نہیں ہے تو عافیت سے اور اس نے سلوک سے کہہ دے بھائی معاف کر دو، نہیں ہے میرے پاس، لیکن آگے سے خدا را باتیں نہ سناؤ۔ کل قیامت کے دن مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کی تفسیر کے اندر، کل قیامت کے دن اللہ نے اپنے سامنے بلا کے کھڑا کر دیا، بتائیے انعام بھی تھے، بیٹے دیے تھے نہیں دیے تھے، سانس تھا تیرے اندر، جسم کے 300 اعضاء تھے، ہر قسم کی نعمت تھی، کاروبار تھا، اولاد، بیوی، بچے، گھر، گاڑی، کیا تو اس کا قابل تھا؟ کیا تو اس کا اہل تھا؟ تو نے میری کتنی اطاعت کی، میں نے تجھے کس اہلیت کے اوپر دیا ہے؟ اگر اللہ نے سوال کر دیا تو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے اگر ہیں تو دے دیا کریں، نہ ہو تو خاموشی سے لیکن باتیں نہ سنایا کریں۔ تو مانگنے والوں کو، غریبوں کو، محتاجوں کو، سائلوں کو باتیں نہ سنایا کریں، ہو تو دے دیا کریں۔ تو اس نے باتیں سنائی، اس عورت کی آنکھوں میں آنسو، نکل کے چلے گی۔ آگے جاتے جاتے کیا دیکھتی، اگلی بستی میں اپنے بچیوں کو لے کے چلے گی، وہاں کنارے پہ بٹھائی، عیسائیوں کی، مجوسیوں کی بستی تھی، وہاں کیا دیکھتی ہے کہ ویسے ہی ایک مجوسی بڑا سیٹ بیٹھا ہوا ہے، دائیں بائیں یوں ہی لوگ ہیں، یوں ہی گپ شپ کی مجلس لگی ہوئی ہے۔ یہ عورت اس کے پاس کی، کہا 4 بچیوں کی ماں ہوں، کہا کہ شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، مالک کے مکان نے نکال دیا ہے، رات 11-12 بجے کا وقت ہو چکا ہے، صبح سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا ہوں، اللہ کے نبی کے خاندان سے تعلق ہے میرا، خدا اگر اللہ نے دیا ہوا ہے تو رات گزارنے کی جگہ دے دو، کھانے کے لیے کچھ ہے تو ہمیں دے دو۔ اب یہ مجوسی تھا، غیر مسلم تھا، لیکن دل کے اندر ہمدردی، لیکن یہ بہت بڑا عمل ہے، دوسروں کے بارے میں ہمدردی، دوسروں کا خیال کرنا، غرباء اور مسکینوں کے ساتھ ہمدردی والا معاملہ کرنا، اللہ رب العزت، لیکن غیر مسلم تھا، اللہ نے کہاں سے کہاں اٹھا دیا۔ انہوں نے اپنے خادم نوکر کو کہا گھر میں جاؤ، گھر میں جا کے اچھا انتظام کرو، اچھے ان کے سلانے کی جگہ کہا کھانے کا انتظام کرو، اور جا کے بیوی کو بتاؤ کہ بہت اعلیٰ مہمان آ رہے ہیں، اللہ کے نبی کے خاندان والے ہیں، اللہ کے نبی کے خاندان کے لوگ ہمارے در پہ آ رہے ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ یہ خود بھی اٹھا، گھر میں گیا، اچھے رہنے کی جگہ دی، کھانے کا انتظام کیا، رات کو سو گیا، ادھر یہ مالدار بھی سو گیا، یہ مجوسی بھی سو گیا، دونوں سوئے، دونوں خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی ہے۔ ادھر اللہ کے نبی خواب میں آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں عالیشان محل ہے، بڑا خوبصورت محل ہے، اللہ کے نبی ساتھ کھڑے ہیں اور اللہ کے نبی بلا رہے ہیں، اور یہ مسلمان جو تھا تکبر کے اندر جس نے نکالا تھا، یہ اللہ کے نبی کے پاس جاتا ہے، یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے، اتنا عالیشان گھر کس کا ہے؟ کہا ایک نو مسلم کا ہے، ایک مسلمان ہے جس نے ابھی ابھی کلمہ پڑھا ہے۔ کہا یا رسول اللہ
اللہ میں بھی تو مسلمان ہوں۔ اللہ کے نبی غصے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا تم مسلمان ہے تو اپنے اسلام کے اوپر کوئی دلیل پیش کر۔ میرے خاندان کی عورت تیرے پاس آئی تھی، 4 بچیوں کو لے کر تیرے در پہ آئی تھی، اور تجھے میرا واسطہ دے کے کہا تھا کہ اللہ کے نبی کے خاندان سے تعلق رکھنے والی ہوں، اللہ کے نبی کے خاندان سے تعلق رکھنے والی ہوں، تو نے کیا دلیل کیا ہے؟ اور تو نے اس کو دھتکار کے نکال دیا، تو بتا تیرے پاس کیا دلیل ہے، تو مسلمان ہے؟ تو پاس عیسائی کھڑا ہوا تھا، جس عیسائی نے اس کو اٹھایا، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس کو کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کر کے اس محال کی بشارت دی۔ یہ مسلمان جاگتا ہے، بھاگتے بھاگتے جاتا ہے، کہا اس عورت کو تلاش کرو، چاہتے پتہ چلا فلاں مجوسی نے اپنے گھر میں رکھا ہے، اس مجوسی کے پاس جاتا ہے، کہا یہ تو مسلمان ہیں، یہ ہمارے مہمان ہیں، ہمارے نبی کے خاندان سے تعلق ہیں، آپ ہمیں دے دیں۔ کہا نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ بھی دیکھ کے سوتا تھا، جب رات خواب میں اللہ کے نبی کے پاس تو تھا، اللہ کے نبی جب تجھے دھتکار رہے تھے، اس وقت اللہ کے نبی نے مجھے سینے سے لگایا تھا، میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مجھے مسلمان کر کے، اور مجھے کہا تھا کہ میرے خاندان کی عورت آئی تھی، اس کی تو نے لاج رکھی، اللہ رب العزت نے اس طرح سے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، میں مہمان نہیں دے سکتا۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، غریب محتاج کی مدد کرنا، تو چھٹی علامت کیا ہے کہ غریبوں کی، محتاجوں کی، ان کی مدد کرنا۔ اگر آپ کے در پہ کوئی آ جائے تو ان کا خیال کرنا۔ جو جس انسان کے اندر یہ صفات ہے تو اس انسان سے اللہ محبت کرتا ہے، یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ تھینک یو جی، ہوتا نہیں، اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بات ختم کرتے ہیں۔ ممبر صاحب نے اس دن بھی مجھے کہا، ابھی بیان کے دوران بھی مجھے کہا کہ مجھے 2-4 منٹ بات کرنے کی۔ پچھلے جو جمعے پہ ہمارا پروگرام ہوا تھا اس پہ آپ کے سامنے ہے، بہت سخت معاملہ ہوا کہ قاضی سید الزمان صاحب آئے اور انہوں نے بھری مجلس کے اندر ممبر صاحب کے ساتھ جو برتاؤ کیا، اچھا نہیں کیا۔ تو ہم نے تو خیر سارے علماء نے ان کو اجلاس بیٹھے گا، بات ہوگی، تو اس ممبر صاحب نے کہا تھا میں نے 1-2 منٹ بات کرنی ہے اسی متعلق، پھر اس کے بعد انشاءاللہ سنتیں ادا کریں گے۔ 2 منٹ بات کریں گے۔